للہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور بسط تکریم آپ کی خدمت میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہے۔ کل حضور مولا کائنات کی ذات والے صفات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور ہمارے ناظرین نے اسے بہت پسند کیا، اور آج اسی تسلسل کو مسلسل کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ذکر علی کی سعادتوں سے خود اور اپنے ناظرین کو مستفید و مستفیض کرنے کی آج کوشش کریں گے، اور اس عالی مرتبت ہستی کا ذکر کریں گے جو اپنے نام میں علی ہیں اور اپنے کام میں بھی علی ہیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، لیکن کونین کی سلطان نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیدر نہیں، ان کا نام علی رکھا جائے۔ اور علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جس کو آج تک کوئی پا نہیں سکا، جس کی معرفت کوئی آج تک حاصل نہیں کر سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسم پاک رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ نبی ہی جانتا ہے کہ علی کتنا اعلیٰ ہے۔ علی پاک کے محاسن، ان کے خصائل، ان کے خصائص، ان کے شمائل، ان کی قدر و منزلت کا احاطہ نہ گویائی کر سکتی ہے، نہ کسی محرر کی تحریر کر سکتی ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر کر سکتی ہے۔ ایسی ذات کے جو اپنی وجود میں ہم جہت اور ایک ایسا وجود اور ایک ایسی مجسم ہستی کہ جس میں خداوند عالم کا مظہر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہونا ہو، تو ایسی ذات کا احاطہ گویائی میں، تحریر میں، تقریر میں کس درجہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے تذکار سے ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ذکر پاک کے نور سے سینوں کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ امیر المؤمنین سید المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات والے صفات پر آج ذکر کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، آل نبی ہیں اور خانوادہ مرتضیٰ سے ہیں اور بخاری سادات ہیں، حسین ابن علی کی اولاد ہیں، اور ان سے بڑھ کر ان کے بابا کی شان و عظمت کو کون جان سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے نہایت محترم اور بڑے عظیم مذہبی اسکالر جناب سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ کریم حضرات سادات کرام کے طفیل ہم سب کو مقام مرتضیٰ و مصطفیٰ سمجھتے ہوئے ہم سب کو اللہ اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین، قبلہ شاہ جی سے میں یہ پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اور اس سوال کے ساتھ ہی عقیدتوں کا یہ سفر عروج جو ہے وہ بام معراج تک پہنچے گا۔ قبلہ شاہ جی یہ بتائیے کہ قرآن کریم حضور مولا کائنات کے کمال اور ان کے خصائص کے حوالے سے کیا بیان فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الراشدین، اما بعد۔ بہت شکریہ کہ آج آپ کی وساطت سے اور 9 چینل کی وساطت سے ہمیں حضور مولا کائنات اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، اخی رسول، زوج بطول، ابو الحسنین، امام ولایت، حضور مولا کائنات سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بابرکت ذکر کے اندر اپنے لمحات کو قیمتی بنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ عظمت اور فضیلت اور رفعت جس کو بھی ملی ہے کائنات میں، وہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ بے شک۔ لیکن وہ ہستیاں بہت عظیم رتبہ رکھتی ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی فضیلت مولائے کائنات نے، رب کائنات نے، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ذکر کر کے صبح قیامت تک ان کی عظمت اور ان کی شان کا جھنڈا اونچا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک یہ پہلو میں عرض کروں، ایک تسلسل ہے حضور مولا کائنات کی فضیلت میں ان آیات مبارکہ کا جو کہ وارد ہوئی ہیں، وہ ایک تعداد ہے اور اس کے حوالہ سے مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ لیکن ایک بات یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کو
جی قرآن کریم کے احکام پر عمل میں اس قدر مستعد کرتا ہے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو پھر قرآن میں جو بھی اہل ایمان کی، اہل تقوی کی، اہل علم کی، اہل فضل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ فضیلت اس پہ پوری طرح سے منطبق ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں جتنے اوصاف ذمیمہ بیان کیے گئے، اللہ کے دشمنوں کی مذمت جہاں پر کی گئی ہے، جو اوصاف ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے بچنا ہمارے اوپر لازم ہے، ان تمام اوصاف سے دور ہونے کی وجہ سے یہ دوسرا پہلو اس ہستی کی فضیلت کا سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ جتنی آیات قرآن مجید میں اہل ایمان کے فضائل اور اہل ایمان کی عظمت بیان کر رہی ہیں، ان میں سے ہر آیت کو آپ مولا کائنات کی شان کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں پر اوصاف ذمیمہ بیان ہوئے ہیں، ہر وصف سے حضور مولا کائنات کی ذات کو آپ پاک پائیں گے، منزہ پائیں گے، مبرہ پائیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے، لیکن یہ جو پہلو ہے اس میں بہت ساری ہستیاں شریک ہیں۔ جس نے عمل کیا قرآن کریم پر، جس نے ان اوصاف حسنہ کو اپنایا، وہ یقیناً قرآن کریم کی بعض آیات یا قرآن کریم کی تمام آیات کی روشنی میں صاحب فضیلت ہستی ہے۔ مگر جب ہم بات کرتے ہیں مولا کائنات کی، تو حضرت علی پھر ہر معاملہ میں علی ہے، علی علی ہے۔ تو یہ جو پورے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ایک فضیلت کا معیار ہے، جب ہم مولا کائنات کو دیکھتے ہیں تو مولا کائنات اس مقام پہ نظر آتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں ایسی آیت بھی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ اس پر عمل نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس پر صرف عمل کرنا علی المرتضیٰ کی سعادت ہے، علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے، اور یہ شان صرف اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا کہ جب تم اپنے محبوب کریم سے، اللہ کے پیارے حبیب سے مناجات کرو، ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر تمہیں یہ کرنا چاہیے حضور کی عظمت کے لیے، حضور سے محبت کے لیے، حضور سے عقیدت کے لیے، کہ اپنی اس سرگوشی سے، اپنے اس خفیہ کلام سے، اپنی اس رازداری والی گفتگو سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرو۔ حضور مولا کائنات فرماتے میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کو فروخت کر کے 10 درہم لیے، اور جب میں حضور سے اس انداز میں بات کرتا تو پہلے میں 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ 10 درہم صدقہ کیے تو فوری طور پر اہل ایمان کی اور فقراء مسلمان جو ہیں ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کا موقع اگر کسی ہستی کو عطا ہوا ہے تو وہ صرف مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آیات قرآنیہ، تمام قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے حضور مولا کائنات کی فضیلت کو اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو آپ کو منفرد بناتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا نام مبارک ہے علی۔ ویسے نام کو عربی میں اسم کہتے ہیں، اسم کا مادہ اشتقاق سمو ہے، سمو کا معنی ہے بلندی، تو نام انسان کو بلند کرتا ہے، باقی لوگوں سے الگ کرتا ہے، باقی لوگوں سے جدا کرتا ہے کہ یہ فلاں ہے، فلاں 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 نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات کا جو اسم پاک ہے اس کا مادہ ہے علو۔ سمو کا معنی بھی بلندی اور علو کا معنی بھی بلندی، دوہری بلندی حضور مولا کائنات کو اللہ کریم نے دی، اور پھر علی نام اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کے القاب ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی کنیت ذکر کی جاتی ہے، ان کے مختلف اوصاف ان کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، لیکن مولا کائنات کے اسم مبارک کے ساتھ اگر کوئی لقب، کوئی اضافی وصف ذکر نہ بھی کیا جائے تو لفظ علی
صرف لفظ علی وہ یہ بتاتا ہے کہ علی عظمت لینے کے لیے کسی لقب کا محتاج بھی نہیں. بہت خوب. اور اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ قرآن کی آیتیں دیکھو, حضور کے فرمان دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ مولا علی کو کسی سے عظمت شان لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو عظمتوں کا تاج رب کی بارگاہ سے ملا ہے اور جناب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے رفعت عطا ہوئی ہے. تو اب اگر ہم قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں جو آپ کی عظمت اور فضیلت اور شان کو بیان کر رہی ہیں بطور خاص, تو مفسرین کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ 300 آیات مقدسہ ہیں جو حضور مولا کائنات کی بطور خاص عظمت و شان کو بیان کر رہی ہیں. اور اس میں یہ فرمان جس ہستی کا ہے وہ حضرت سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور مفسرین کرام نے یہ بات واضح طور پر ذکر فرمائی ہے کہ جتنے فضائل آیات قرآنیہ میں حضور مولا کائنات کے وارد ہوئے ہیں وہ کسی ہستی کے وارد نہیں. یعنی قرآن کریم کے حوالے سے آپ کا یہ ایک خصوصی اعزاز ہے کہ جو عظمت اور جو فضیلت آپ کی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ آپ کا ایک انفرادی مقام ظاہر کرتی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور کے اہل بیت اطہار کے فضائل میں جو آیات وارد ہوئی ہیں تو جس آیت میں اہل بیت رسول کی فضیلت ہے وہاں مولا کائنات کی فضیلت, چونکہ آپ اہل بیت کے ایک فرد عظیم ہیں. جی بے شک. اور قرآن کریم کی ہزاروں آیات حضور کے پاک صحابہ کی شان بیان کر رہی ہیں, ان کی ادائیں, ان کے اعمال, ان کی حضور سے محبت, ان کا صدقہ خیرات. تو جہاں بھی حضور کے صحابہ کی عظمت بیان ہوگی تو حضور مولا کائنات کی عظمت اور شان وہاں پر بیان ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی, اس لیے کہ صحابیت کے بلند درجے پہ حضور مولا کائنات کھڑے. اب اگر صحابہ کرام میں آپ طبقات دیکھیں تو خلفائے راشدین کا طبقہ سب سے پہلا اور عظیم طبقہ ہے. جی بے شک. مولا کائنات کی فضیلت آپ کو وہاں ملے گی جہاں حضور کے پاک خلفاء کی فضیلت موجود ہے. اس کے بعد اگر آپ حضور کے صحابہ میں دیکھتے ہیں تو بدری صحابہ کا مقام بہت بلند اور رفعت والا ہے. اور رمضان المبارک میں ہی غزوہ بدر بھی ہے اور یہ ایک مناسبت بھی ہے. تو جہاں بدر والوں کے فضائل بیان ہوں گے وہاں پر حضور مولا کائنات کی عظمت اور فضیلت بیان ہوگی. یعنی اسلام میں پہلے دن سے لے کر اسلام کے عروج اور کمال تک جہاں بھی جس حوالے سے بھی فضیلت حضور کے مصاحبین اور حضور کے رفیق اور حضور کی سنگت اور حضور کی قربت میں رہنے والے افراد کی بیان ہوگی, کہیں بھی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ آپ کو مولا کائنات کی ذات وہاں نظر نہ آئے. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ حضور مولا کائنات کی عظمت اور فضیلت کا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. یہاں تک میں عرض کروں گا کہ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا جی اس کے جو اول مصداق ہیں لوگ جو بنیادی طور پر جن لوگوں نے ایمان اور اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا, ان میں حضور مولا کائنات کی ذات سر فہرست. قبلہ شاہ جی, میں آپ کی اس گفتگو سے بہت مستفید ہو رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تک جو آپ کی گفتگو ہے اس کا حاصل عرض کرتا چلوں. جس انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن مقدس جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ 300 سے زائد آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی, تو بالعموم سارا قرآن ہی آپ کے محاسن کا جو ہے وہ پیکر ہے اور بتا رہا ہے کہ حضور مولا کائنات کی شخصیت کیا ہے. تو قبلہ قیامت تک اگر یہ کہا جائے کہ صراط مستقیم کا حاصل کرنا جس کا نظریہ ہو وہ مولا کائنات کی ذات کو پیش نظر رکھیں. بے شک. اور امام صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم میرے بابا علی ہیں, اور اس کی تعبیر میں وہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کہ جتنے انعام یافتہ ہیں میرے بابا کے نقش قدم پر ہیں, اور تمام انعام یافتہ حضرات کا میرے بابا کے نقش قدم پر ہونا بتاتا ہے کہ صراط مستقیم میرے بابا علی ہے. تو آپ کی علمیت کے اعتبار سے یہ بتائیے کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے یہ تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے حاتم طائی کا
نام زبان پہ آئے اچھا جی، تو فوراً ذہن سخاوت کی طرف جاتی ہے جی، مولا علی کا نام یا مولا علی کا تصور پاک زبان پہ یا ذہن میں آئے تو فوری طور پر، ویسے تو آپ کی صفات لامتناہی ہیں لیکن فوری طور پر جس صفت کی طرف ذہن جاتا ہے وہ حضور مولا کائنات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں میں خاص بات یہ عرض کروں گا کہ حدیث پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جی کہ حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ہوتی ہے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے، صحیح، وقت، زمانہ، حالات، تاریخ، بعد میں آنے والے ادوار ثابت کرتے ہیں کہ واقعی یہ حضور کا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ نے فرمایا ہے نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، تو مولا علی کا علم بول کر حضور کے اس فرمان کی صداقت کی گواہی دیتا کہ اگر حضور نے علی کو باب مدینۃ العلم فرمایا ہے تو علی کا علم بتاتا ہے کہ واقعی یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو یوں عرض کروں گا کہ اس نگاہ رحمت، نگاہ مصطفیٰ سے جو ایک پیمانہ لبریز ہوا ہے، کائنات اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتی، جسے حضور نے اپنا باب فرمایا ہے۔ مدینۃ العلم حضور ہے نا، اور باب مدینۃ العلم حضور نے مولا علی کو فرمایا ہے۔ ان کی علمی وسعتوں اور ان کی علمی عظمتوں کا اندازہ کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات کے علم کے حوالے سے چونکہ بنیادی سورس جو ہمارے پاس کائنات میں علم کا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ جی۔ اور جب مفسرین کرام مفسر صحابہ کرام کی فہرست گنواتے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ ساری فہرست جب گنواتے ہیں تو آخر پہ یہ کہتے ہیں وصدرہم علی ابن ابی طالب، کہ یہ جتنے تفسیر کے معلم ہیں ان سب کے امام وہ حضور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ جناب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر سکتا، کیا بات ہے، یعنی قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ وہ ربط اور قرآن کے مطالعہ میں وہ گہرائی اور گہرائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی رسی، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میں قرآن سے نہ پا سکتا۔ بڑی بات ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں کہ علم مولا علی کیا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کروں گا کہ عالم کی فضیلت علم والا بتا سکتا ہے، فاضل کی فضیلت فضل والا بتا سکتا ہے۔ کسی بھی فضیلت کے معیار کو اگر پوچھنا ہے تو وہ شخصیت بتائے گی جو خود صاحب فضیلت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اور آپ نے خلاصہ کیا، فرمایا میرے پاس قرآن کا جو علم ہے وہ علی کا دیا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اگر علی کے دیے ہوئے علم سے فیضان لینے والی ہستی کے علم کا یہ عالم ہے تو مولا کائنات کا علم اور مولا کائنات کا فضل، اس کی ہم مثال کیا دے سکتے ہیں۔ اور یہ حوالہ کم نہیں ہے کہ حضور مولا کائنات خلفائے راشدین کے دور میں جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں کسی کی طرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مرجع علوم اور مرجع ناس فی العلوم اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور مولا کائنات کی ذات ہے۔ ایک دن یہ ایک دلچسپ بھی ہے بات، حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اچھا، یہودیوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، نصارہ کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ میں فتنہ سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ جو پیدا نہیں ہوا میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب سب لوگ پریشان تھے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی گفتگو کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے، ان کو بلایا جائے، آپ تشریف لائے۔ فرمایا اس کے سوالات سنے اور پھر اس کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ آپ نے سوالات سنے، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھا بالکل جو باتیں کر رہا ہے یہ سچ کر رہا ہے۔ اب پہلے حیرت تھی، اب حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی تو تردید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب علی تصدیق کر رہے تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت میں یہاں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین یہ گفتگو سن رہے ہیں اور بریک کا وقت آ چکا ہے اور بریک کے بعد یہ سلسلہ یہی سے ہم شروع کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، اور افسوس اس بات پر رہے
کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ علم علی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے قبل گفتگو ہو رہی تھی علم علی کے حوالے سے کہ حضور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا علمی مقام کیا ہے۔ تو سید صاحب اس پر بیان کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ 4 باتیں استفسار کے لیے حضور مولا کائنات کے سامنے رکھی گئیں تو آپ نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں یہود اور نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ یہود کی تصدیق کرنا بھی ٹھیک ہے کہ نصارہ حق پہ نہیں ہے، اور نصارہ کی تصدیق اس معنی میں ٹھیک ہے کہ یہود حق پر نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا بات۔ پھر کہا گیا کہ جناب یہ کہتا ہے کہ کیا علمی بصیرت ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اور قرآن سے، واہ واہ واہ، جواب قرآن سے۔ اور پھر کہا کہ یہ کہتا ہے میں حق کو پسند نہیں کرتا، فرمایا موت حق ہے، قرآن کہتا ہے کہ سکرات الموت حق ہے، اور واقعی کوئی بندہ اپنی موت کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں فتنہ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، اور ہر بندہ فتنہ سے محبت کرتا ہے، یعنی مال سے بھی پیار کرتا ہے، اولاد سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی، جس کا بھی وجود نہیں ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں، قیامت ابھی آئی نہیں ہے مگر یہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا مشکل سوال نہ آئے کہ جب میرے پاس علی ابن ابی طالب موجود ہو۔ تو حضرات خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا حضور مولائے کائنات پر اعتماد، اور پھر آپ سے استفسار اور علمی مسائل میں آپ کی طرف رجوع، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضور مولائے کائنات اس مقام علم کی بلندی پر فائز ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے یہ پاک الفاظ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، انا دار الحکمت والی بابوہا، ہمیں قدم قدم پہ سچے اور صداقت کے اس مقام پہ نظر آتے ہیں کہ واقعی یہ ہستی ہے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور چونکہ حضرت تاجدار گولڈا سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بات آگئی مناسبت سے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تا یافتام خبر اسباب علوم دل، دل دادا بمہر یا شاہ حیدر کرار۔ پوچھا گیا نا کہ حضور جو آپ نے علم اور فن اور دقت اور تحقیق کے موتی بکھیرے ہیں تو اس کا منبع کیا ہے، یہ کہاں سے یہ علوم ہے؟ علماء تو کتابوں میں ان باتوں کو پانے سے قاصر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا تا یافتام خبر از باب علوم دل، فرمایا یہ باب مدینۃ العلوم سے لیا ہوا علم ہے جو تم مہر علی کی زبان سے ادا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ فرمایا دل دادا با مہر شاہ حیدر کرارم، فرمایا جب سے وہاں سے فیضان علم ملا ہے پھر میری محبتوں کا قبلہ مولا علی کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ مہر علی، آپ کا ذکر کیا کہ چونکہ منبع علم ہے علی پاک کی ذات، اور حضرت خواجہ مہر علی کو بھی علم کی یہ تشنگی جو ہے یہ سیراب کر رہی ہے مولا کائنات کی بارگاہ سے علم کی رسد۔ تو مفکر پاکستان حضرت اقبال سے بھی پوچھا گیا کہ اقبال آپ کو زمانہ مانتا ہے تو آپ اب کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو کیا خوب کہا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، ہیں جی پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، گناہ گار تو بوترا بھی ہے۔ اور اگر حضرت جامی علیہ الرحمہ سے پوچھا جائے تو کہا علی شاہ بردہ امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، اور کلندر پاک تو کہہ گئے کمال حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم۔ حضور مولا کائنات کی ذات کا احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں ہے کہ ان کی ذات اور ان کے مناقب، ان کے خصائل، ان کے خصائص کا الفاظ کے ذریعے سے احاطہ کیا جا سکے۔ حضور مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جن کی مطابقت ہے، اور وہ خوبصورت ہجرت کے حوالہ سے مدینہ شریف پہنچنے پر
جو مہاجرین کو انصار کے حوالے کیا اور پھر آخر میں مولا کائنات رہ گئے، تو جناب علی پاک کہتے ہیں کہ حضور آپ نے ہر مہاجر کو کسی انصاری کے حوالے کر دیا، مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہر مہاجر کو اس انصاری کے حوالے کیا جس کی طبیعت آپس میں ملتی تھی. علی تیری طبیعت کسی سے نہیں ملتی تو مجھے محمد سے ملتی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ نفس رسول اور مزاج رسول کا پیکر جو ہے وہ علی پاک کی ذات ہے. علی پاک کی ذات اور آپ کی شجاعت و کردار پر میں چاہوں گا کہ مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی شجاعت و کردار جو ہے اگر خیبر کو ہی لے لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس پر بھی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. حضور مولا کائنات کی شجاعت پر کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا جی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے حوالے سے اپنی امت کو بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی. قرآن بھی جہاد کا درس دیتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اپنے بچوں میں جذبہ جہاد اجاگر کرنا ہے تو جہاں انہیں قرآن کی آیات مبارکہ سنانا ضروری ہے، جہاں انہیں احادیث طیبہ میں جہاد کی فضیلت بتانا ضروری ہے، وہاں ان کے سامنے شجاعت علی کا ذکر بھی ضروری ہے. مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کے تذکرے بھی ضروری ہیں. یہ ہماری آنے والی نسل کو بہادری اور شجاعت کا ایک ذخیرہ اور ایک خزینہ عطا کرنے والا کام ہے. حضور مولا کائنات کی شجاعت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بدر سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک تک ما سوائے اس ایک موقع کے جب حضور نے فرمایا کہ علی آپ نے ادھر رہنا ہے، اور اس وقت جب مولا کائنات یہ سن کے پریشان ہوئے کہ میدان کا شاہ سوار ہے، اس کو آج پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، تو حضور نے آپ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے ہے، کہ وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو جناب ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں، انہیں اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں، اور میں آج تبوک پہ جا رہا ہوں تو میری نیابت میں علی المرتضیٰ تم ہو. اس کے علاوہ کوئی غزوہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں پر حضور مولا کائنات شریک نہ ہو. اللہ اکبر. ایک شرکت ہے، اور پھر شرکت سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حضور مولا کائنات کی شرکت بھی امتیازی ہے. یہاں تک کہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، اور کسی بھی شخص کے طرف سے قتل کیے جانے والے لوگ کفار میں جو قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد وہ نہیں بنتی جتنے کافر ذوالفقار حیدری سے واصل جہنم ہوئے. 23 کا عدد بھی ہے، 20 کا عدد بھی ہے، 21 کا عدد بھی ہے. تو یعنی اس وقت سے لے کر بدر سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے حیات طیبہ کے اندر جتنے غزوات اور جنگیں ہمیں نظر آتی ہیں وہاں ہمیں حضور مولا کائنات پیش اور ممتاز مقام کے ساتھ دکھائی دیتے. خیبر کا آپ نے فرمایا تو خیبر میں تو علی المرتضیٰ، اور یہ جو لفظ مرتضیٰ ہے اور لفظ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ استفاء سے ہے، مرتضیٰ ارتضاء سے ہے، اور استفاء کا معنی بھی انتخاب ہے، ارتضاء کا معنی بھی انتخاب. مصطفیٰ بھی چنا ہوا ہوتا ہے، مرتضیٰ بھی چنا ہوا ہوتا ہے. تو خیبر میں مولا علی انتخاب خدا بھی تھے، انتخاب مصطفیٰ بھی تھے. اس دن تو منتخب کیا گیا ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کا ہر انسان اللہ سے بھی جو مومن ہے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، حضور سے بھی محبت کرتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا دنیاوی اور اخروی جو معاملات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر فوق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس ہستی کو محب خدا اور محب مصطفیٰ ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے حضور نے دیا ہے خیبر کے موقع پر، وہ جناب علی المرتضیٰ. اور پھر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ یحببکم اللہ محبوبیت خدا ہے. تو جس کو محبوبیت خدا اور محبوبیت مصطفیٰ کی سند ملی ہے خیبر کے موقع پر، وہ بھی جناب مولا مرتضیٰ حضرت علی کی ذات اقدس. کیا بات ہے شاہ جی. میں اب اختصاراً چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زیر تیغ ہے غیر مسلم، اور اس نے گستاخی کر دی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. اور وہ حیرت زدہ ہے کہ اس عمل پہ تو یقینی سی بات ہے کہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ سر تن سے جدا کر دیا جاتا، لیکن علی پاک نے فرمایا کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے حوالے سے نہیں ہوتا. اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا. میں تمہیں رضا الہی کے لیے اللہ کی مشیت کے تحت قتل کرنا چاہتا تھا،
تو چونکہ مشیت الہیہ اور رضا الہی جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ہر قدم پر ملحوظ رہی، تو آپ کی شہادت میں مشیت الہیہ کیا بنا ہے؟ سبحان اللہ، یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے جی جہاں بے شمار دلائل ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بادشاہ، خلیفہ، دنیاوی حکمران، دنیاوی مرتبے پر فائز شخص جی جی ہمیشہ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کو سیو کرتا ہے، اپنے تعلق داروں کو سیو کرتا ہے، صحیح، وہ کوشش کرتا ہے ساری دفاع کے لیے، جی لیکن اپنا آپ وہ محفوظ رکھتا ہے۔ جی میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سچا اور برحق رسول ہونے کے کروڑوں اربوں کھربوں دلائل میں واہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس رسول نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کے لیے اس رسول پاک کا پورا کنبہ ہمیں قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ مولا کائنات مرتبہ شہادت پہ ہیں، دونوں جی شہزادے مرتبہ شہادت ایسے پہ ہی، ہیں، پورا کنبہ کربلا کے میدان میں اللہ مرتبہ شہادت پہ۔ سبحان تو گویا کہ ان ہستیوں کا مرتبہ شہادت کے ذریعے رب کی رضا کے اس مقام پہ پہنچنا، جی، چونکہ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اللہ کی رضا پہ صبر پہنچاتا ہے، جہاں اللہ کی رضا پہ استقامت پہنچاتی ہے۔ تو اگر یہ مقام امامت پہ ہمیں نظر آتے ہیں تو ان کا کردار اور ان کی رب کی بارگاہ میں قربانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعتاً یہ مقام رضا اور مقام صبر کے امام ہیں۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ شہادت اور رضا الہی، شہادت اور صبر، شہادت اور مولا کائنات کے کردار کی بلندی، شہادت اور اللہ کی مشیت کا احترام، یہ ایک جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے، اور اس کی جامعیت پر ہزاروں لاکھوں عقول قربان ہیں۔ فزت و رب الکعبہ، اللہ، یہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب درجہ شہادت پہ، یعنی ایک طویل مشن تھا جس کے مطابق مولا علی کی زندگی گزری ہے، اور آج جب وہ مشن اپنے انتخاب اور اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں فزت و رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ آج میں کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پورا جیسے پلان ہوتا ہے، ایک پورا شیڈول ہوتا ہے، وہ آپ کو پہلے سے عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے تنزیل قرآن پہ لوگوں سے لڑائی کی ہے۔ لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، میں نے ان سے جنگیں کی، میں نے غزوات میں شرکت کی۔ فرمایا ایک وہ ہوگا جو تعویل قرآن پہ لڑائی کرے گا، لوگ قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور وہ حق بیان کرے گا۔ اور حضور کی دعا ان کے ساتھ ہے، یہ عجیب دعا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ حضور نے دعا یہ دی اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، یا اللہ جدھر علی رخ کرے حق کو ادھر پہ۔ تو وہ ہستی، اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن کی تعویل پہ جنگ کرے گا، قرآن کی تعویل پہ لڑے گا۔ اب جب مولا کائنات کو یہ بات بتائے گی جو حضور نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو آپ نے اس پہ کوئی تعجب نہیں کیا، کوئی حیرت نہیں کی، اور اس طرح محسوس کروایا جیسے پہلے سے حضور بتا چکے ہیں کہ علی تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اب جب درجہ شہادت پہ آپ فائز ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ تمام تر ذمہ داریاں جو آپ کی تھیں وہ ادا کرنے کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب کا درجہ شہادت، اس پہ آپ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ جی، جس طرح آپ نے بیان فرمایا اور اس بیان سے ہمارے ناظرین تک یہ پیغام یقینی سی بات ہے کہ پہنچا، اور حضرات نے جان و دل سے اسے قبول کیا کہ علی پاک کی شہادت ہے، حضرت مولا حسن حسین کی شہادت ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کی شہادت ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن خاندان رسول نے دنیا سے جانے کے لیے جو پسند کیا وہ شہادت ہے۔ حضرات اور ہمارے معزز ناظرین، آج ہمارے اس عنوان اور اس موضوع کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ قبلہ سید صداقت علی شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑی پیاری گفتگو فرمائی، اور حضور مولا کائنات کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، آپ کی علمی بصیرت کے حوالے سے، اور پھر آپ کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا۔ کروڑوں سلام حضور مولا کائنات کی ذات پر، تمام علماء کا، تمام صلحاء کا، تمام صدیقین کا سلام حضور مولا کائنات کہ جن کی ذات گرامی قدر سے ہمیں معرفت مصطفیٰ نصیب ہوئی، معرفت خداوند عالم نصیب ہوئی۔
حضرت سے گزارش کروں گا جناب دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا رب افعل بي وبهم عاجلا وعاجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد کریم. پروردگار عالم، تیرے پاکیزہ، تیرے منتخب، تیرے پسندیدہ افراد میں ایک عظیم المرتبت، عظیم الشان، اپنے مقام میں ممتاز اور جداگانہ ہستی حضور مولا کائنات کے اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا رب العالمین، اس ذکر خیر کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، ہر قسم کے عذاب سے آزادی کا ذریعہ بنا. مولا بیماروں کو شفا دے دے، رزق کی تنگ دستی میں مبتلا لوگوں کو حلال رزق کی فراوانی عطا فرما دے. مولا جو تیری بارگاہ میں جس طرح سے اپنا دامن سوال دراز کیے ہوئے ہے، مولا تو ہر کسی کو خیر سے، ہر کسی کو بھلائی سے حظ وافر عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. خوبصورت کلام ہوگا اور آپ حضرات جو ہے وہ یقیناً کلام سماعت فرمائیں گے. اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے جا میں سمو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جا میں سمو یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا ہے. سب کچھ ہے سب کچھ ہے انہی کا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، مدح شہ والا میں کوئی ہو وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے، وارفتگی
کے پلکوں میں پرولے کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے یہ گنبد خضرا ہے، یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن، یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن، دربار رسالت میں زباں بولنا بولے، دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے، یہ گنبد خضرا ہے، شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو، شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو، اے دیدار تو کچھ دیر تو سو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، دل کھول کے اے دیدائے پرنور یہاں رو